اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی نبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام العلی بن الحسین علیہ السلام اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین نور پر محمد و آل محمد پر شہادت ان بنیادی اقدار میں سے ہے کہ جو ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ شہید کا احترام ہر معاشرے میں ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مختلف معاشروں میں شہید اور شہادت کا احترام ہوتا تھا۔ جو بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خطے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں وہ محترم ہوتا تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اسلام میں بھی شہید کی عظمت کو بیان کیا گیا، شہادت کی قدر و منزلت کو بیان کیا گیا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ دیکھو اور جگہوں پر تو معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شہید کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اس نے اپنی جان کو گنوا دیا ہے، اپنی جان دے دی ہے ایک بڑے مقصد کے لیے۔ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی یاد کو باقی رکھیں، اس کے تذکرے کو باقی رکھیں، اس کے نام کو باقی رکھیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ختم ہو گیا ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے ختم ہوا ہے، اس کی حیات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ دیکھو ہرگز یہ تصور نہ کرنا کہ شہید وہ ہے کہ جس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ہرگز یہ تصور نہ کرنا کہ تم وہ ہو کہ جو شہید کو اور اس کے کارناموں کو باقی رکھو گے، بلکہ تمہاری بقا شہید سے وابستہ ہے۔ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ تم وہ ہوگے کہ جو شہید کو زندہ رکھو گے، نہیں، بلکہ شہید عند ربہم یرزقون کی منزلت اور مقام کے اوپر فائز ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں قرب پروردگار کی منزلوں کو طے کرنا ہے تو تمہیں شہید کے دامن سے بھیک مانگنا ہوگی۔ اگر تمہیں رزق حیات چاہیے، رزق بندگی چاہیے، رزق شجاعت چاہیے، رزق غیرت چاہیے، رزق قربانی چاہیے، رزق ایثار چاہیے، تو تمہیں شہید کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا ہوگا۔ کا فرق یہ ہے۔ لہٰذا اسلام کی نظر میں جو شہید ہے اور شہادت ہے وہ ایک بے اثر واقعہ نہیں ہے، شہادت نہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ شہید پورے معاشرے کو بدل کر کے رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے ایسے شہداء کی یاد کو، ایسی تشییع جنازہ کو کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو منقلب کر کے رکھ دیا۔ شہید قاسم سلیمانی کی تشییع جنازہ کو ہم نے دیکھا کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے شہادت سے پہلے شہید قاسم سلیمانی کا نام تک کے نہیں سنا تھا، لیکن ان کی شہادت کے بعد وہ منقلب ہوئے، نہ جانے کتنے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوئی، اور ایسا انقلاب برپا کیا اس شہید نے، اس کی شہادت نے، کہ رہبر انقلاب کہتے ہیں کہ میں شہید قاسم سلیمانی کی زندگی میں ان کا احترام کرتا تھا ان کے کاموں کی وجہ سے،
ان کی تعریف کرتا تھا، تائید کرتا تھا، تمجید کرتا تھا، لیکن اپنی شہادت کے بعد انہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے سے اس پورے علاقے میں جو انقلاب برپا کیا ہے، میں ان کی روح کے سامنے سر تعظیم خم کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک فقیہ اہل بیت، وہ ایک عام شہید کے بارے میں، ایک غیر فقیہ کے بارے میں آ کر کے یہ تعبیر استعمال کر رہا ہے کہ اس نے اتنی عظیم تبدیلی پیدا کی ہے، ایسا عظیم انقلاب پیدا کیا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا سر تعظیم خم کرتا ہوں ان کی روح کے سامنے۔ تو اسلام کی نظر میں شہادت یہ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری تہذیب میں شہادت کے تذکرے کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی، قائم رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی بنیاد ڈالی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ آپ شہدائے احد اور بالخصوص جناب حمزہ کی قبر پر ہر ہفتے جایا کرتی تھیں۔ ان کی قبر سے خاک لے کر کے آپ نے اپنے لیے تسبیح بنائی تھی۔ آخر کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ ہر ہفتے جا رہی ہیں جناب حمزہ کی قبر کے اوپر؟ کہا ماجرا یہ ہے کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں تک کے شہید کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، غفلتوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اگر غفلتوں کو نہیں ہٹایا جائے گا، اگر غفلتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، اگر غفلتوں کے حجاب کو نہیں ہٹایا جائے گا تو لوگ شہید کے پیغام کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ شاید صدیقہ طاہرہ خاص طور سے جناب حمزہ کی قبر پر اس لیے جاتی تھیں، شہدائے احد کی قبر پر اس لیے جاتی تھیں تاکہ عالم اسلام کو یہ پیغام دے سکیں، مسلمانوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ دیکھو اگر تم نے آج بھی احد کی طرح سے اسلام کا ساتھ چھوڑ دیا تو آج بھی اسلام کو وہی خطرہ لاحق ہوگا کہ جو میدان احد میں ہو گیا تھا۔ آج بھی اسلام کو حمزہ کی طرح سے ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جان کی بازی لگا کر کے اسلام کی حفاظت کریں، پیغمبر اسلام کے مشن کی حفاظت کریں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو شہید کے پیغام کو لوگوں تک کے پہنچائیں۔ ابھی برادر محترم مولانا ندیم صاحب جو اشعار پڑھ رہے تھے کہ گر میرے حسین کا مجلسوں میں، میرے حسین کا اگر مجلسوں میں ذکر نہ ہو ہر ایک ذہن پر حاوی یزید ہو جائے۔ میرے حسین کا اگر مجلسوں میں ذکر نہ ہو ہر ایک ذہن پر حاوی یزید ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے عزیزوں کہ امام حسین کے ذکر کو باقی رکھنے کی اس لیے ضرورت تھی، ان کے پیغام کو باقی رکھنے کی اس لیے ضرورت تھی تاکہ وہ جو ذہنوں پر غفلت آ سکتی ہے، غفلت کا حجاب آ سکتا ہے، اسے ہٹایا جائے۔ اور چوتھے امام نے ایک کارنامہ کر کے دکھایا ہے، آپ نے کوفہ اور شام میں اپنے خطبوں کے ذریعے سے اور اس کے بعد مدینہ میں اپنے گریے کے ذریعے سے امام کے ذکر کو باقی رکھا، امام کے تذکرے کو باقی رکھا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ حسین کس لیے شہید ہوئے تھے، حسین کی شہادت کس لیے واقع ہوئی تھی۔ یہ چوتھے امام کا مشن تھا عزیزوں، اور اس مشن کو اس کامیابی کے ساتھ میں امام نے انجام دیا، اس مشن کو اس کامیابی کے ساتھ میں آگے بڑھایا کہ کربلا میں اور اسلام کی حیات میں ایک ایسا رابطہ برقرار ہو گیا کہ اسلام کی زندگی کو اور کربلا کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی اسلام کی حیات کا ذکر ہوگا، جب بھی اسلام کی زندگی کی بات آئے گی، جب بھی اسلام کی زندگی خطرے میں پڑے گی تو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ واقعہ کربلا کی تعاصی کرتے ہوئے ایک ایسے واقعے کو رقم کرنے کی ضرورت ہے جو کربلا کو بچا سکے، جو کربلا کی حفاظت کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں، وہ جس احیاء دین کے لیے حسین نے اپنی شہادت کو پیش کیا ہے، ضرورت تھی کہ امام سجاد لوگوں تک کے اس پیغام کو پہنچائیں، اور اس پیغام میں ہمارے لیے ایک بہت اہم درس ہے، اور وہ درس یہ ہے عزیزوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک بہت ہی عظیم تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بہت عظیم تبدیلی پیدا ہوئی واقعہ کربلا سے پہلے اور واقعہ کربلا کے بعد۔ وہ تبدیلی کیا ہے
وہ تبدیلی یہ ہے کہ واقع کربلا سے پہلے پیغمبر اکرم کے مشن کو اس طرح سے بھلا دیا گیا ہے کہ معاشرے کی جتنے بنیادی اصول ہوتے ہیں، اسلام کی جتنی بنیادی اقدار ہیں، ان کو اس طرح سے بھلا دیا گیا ہے کہ گویا ایسا لگنے لگا ہے کہ اب اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لوگوں کو شاید اس دور میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہونے لگا ہو، ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جس کو اس سے مطلب نہیں تھا کہ اسلام رہتا ہے یا مٹ جاتا ہے، ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جس کو اپنی نمازوں سے مطلب تھا، اپنے سجدوں سے مطلب تھا، اپنی تلاوت قرآن سے مطلب تھا، اپنے طواف سے مطلب تھا، اسے اس سے مطلب نہیں تھا کہ اسلام کا کیا ہو رہا ہے، اسلام بچ رہا ہے یا نہیں بچ رہا ہے۔ لیکن یقیناً کچھ لوگ ایسے رہے ہوں گے کہ جن کی نگاہوں میں اسلام کا مستقبل تاریک نظر آتا ہوگا، وہ یہ سوچتے ہوں گے شاید دین محمد ختم ہو گیا ہے، شاید کوئی اس دین کو نہیں بچا سکتا، شاید اب کبھی دنیا میں اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام کیوں اہم ہے عزیزو ہمارے لیے، اس تبدیلی کو سمجھنا کیوں اہم ہے ہمارے لیے کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ جب دین محمد کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید اب کبھی اس کی عظمت کا دور واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا، لیکن زمانہ بدلتا ہے اور پھر سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، پھر سے مؤذن صدائے اذان کو بلند کرتے ہیں، مناروں سے صدائے اذان بلند ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے عزیزوں اس میں؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں اور سوچتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا دور آ سکتا ہے کہ جب اسلام کا بول بالا ہو، جب تعلیمات اہل بیت کا دنیا میں بول بالا ہو، جب ساری دنیا حسین اور حسینیت کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہمارے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا زمانہ آ سکتا ہے، کیا کوئی ایسی دنیا آ سکتی ہے؟ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں عزیزوں تو ہمیں پلٹ کر کے دیکھنا چاہیے واقعہ کربلا کو۔ واقعہ کربلا جس دور میں واقع ہوا ہے وہ دور کیسا دور ہے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر اس معاشرے کی چند چیزیں ہیں ان کو کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے تو وہ معاشرہ مکمل طور پر تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز قدرت و طاقت ہے، سیاسی نظام ہے، سیاسی طاقت ہے کہ اگر کسی معاشرے میں جس کے پاس میں سیاسی طاقت ہوگی، جس کے پاس میں سیاسی قدرت ہوگی، جس کے پاس میں تخت و تاج کا قدرت و پاور ہوگی جس کے ہاتھ میں، اسی کی بات کو مانا جائے گا، وہی اپنی باتوں کو لوگوں تک کے پہنچا سکتا ہے، وہی اپنی اقدار کو لوگوں تک کے پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو اگر معاشرے میں حکومت ہونی ہے، اگر معاشرے میں حکم چلایا جانا ہے، اگر معاشرے میں احکام کی بات ہونی ہے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ دیکھو خداوند عالم کے قانون پر بات ہوگی، صرف اور صرف خدا کے قانون کی بنیاد پر حکومت ہو سکتی ہے، حاکم ہو سکتا ہے۔ نفاذ کرنے والا کیسا ہوگا اس قانون کو؟ اعلان کیا وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہدہ ایسا ہے، میرا تخت خلافت ایسا ہے، تخت نبوت ایسا ہے، مقام نبوت ایسا ہے، مقام رسالت ایسا ہے، مقام امامت ایسا ہے کہ اس کے اوپر ظالمین نہیں آ سکتے، اس کے اوپر گناہگار نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر گناہگار آئے گا تو وہ گناہوں کو معاشرے میں پھیلائے گا، اگر با تقوی انسان آئے گا تو وہ معاشرے میں تقوی کو رائج کرے گا، اگر معاشرے میں کوئی عالم آئے گا تخت خلافت پر بیٹھے گا تو وہ علم کو رائج کرے گا، اگر تخت خلافت پر کوئی ایسا بیٹھ گیا جو ہمیشہ اپنی جہالت کا اقرار کرتا رہتا ہو، ہمیشہ اپنی جہالت کا اعلان کرتا رہتا ہو، تو معاشرے میں ایسی جہالت پھیلے گی، ایسی جہالت پھیلے گی کہ یہی معاشرہ کچھ دنوں کے بعد جمعے کی نماز بدھ میں پڑھنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو معاشرے میں جو حکومت ہے، اقتدار ہے، قدرت و طاقت ہے، وہ ایسے افراد کے پاس میں ہونی چاہیے جو خدا کے دین کو نافذ کر سکیں۔ ایک اور چیز
کہ جو معاشرے کو قوام عطا کرتی ہے، مضبوطی عطا کرتی ہے، وہ ہے مال و دولت، اقتصادی نظام۔ اعلان ہوا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، کہ دیکھو اپنے اموال کو سفہا کے حوالے نہ کرو، بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو، ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو کہ جنہیں معاشرے مال و دولت کو چلانا نہیں آتا، جنہیں معاشرے میں نظام مالیات کو چلانا نہیں آتا، معاشرے کے اقتصادی نظام کو چلانا نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ثروت و دولت کو نہ دو، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ داریوں کو نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ذمہ داریوں کو دو گے تو یقیناً معاشرے میں ناانصافیاں رائج ہوں گی، یقیناً معاشرے میں بے عدالتی رائج ہوگی، یقیناً معاشرے میں جو امیر ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ امیر ہوتا جائے گا، جو غریب ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ غریب ہوتا جائے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے اپنے اسلامی معاشرے کی باغ ڈور، اس کے اقتصادی نظام کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دی تھی کہ اگر وہ اپنی شخصی گفتگو کر رہے ہوں گے تو شمع کو خاموش کر دیں گے کہ شمع بیت المال سے جل رہی ہے، شخصی گفتگو ایسے موقع پر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے فرد کے ہاتھ میں اقتصادی نظام کو دیا جائے گا کہ اگر اس کی سگی بہن ام ہانی آ کر کے اعتراض کرے کہ آپ نے مجھے جتنا حصہ دیا ہے اتنا ہی میری آزاد کی ہوئی کنیز کو بھی دیا ہے، تو وہ اپنی سگی بہن کو 1 درہم بھی زیادہ دینے پر آمادہ نہ ہو۔ ایسے کے ہاتھ میں اقتصادی نظام کو دیا جائے کہ جس کے پاس میں اگر سگا بھائی بھی آ کر کے 1 درہم اضافی مانگنا چاہے تو اسے دنیا کی آگ دکھا کر کے جہنم کی آگ سے خوف دلائے گا۔ ایسے شخص کے ہاتھ میں، ایسے کے ہاتھ میں نظام دو۔ اگر ایسے کے ہاتھ میں نظام نہیں دیا گیا تو عزیزوں کیا ہوگا؟ کہا وہی ہوگا کہ معاشرے میں بے انصافی رائج ہوگی، ناانصافی رائج ہوگی۔ جو جتنا زیادہ دربار حکومت سے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ مال و دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، بیت المال سے اتنا زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عالم اسلام میں کیا ہوا؟ طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور اس جیسی نہ جانے کتنی شخصیتیں ہیں کہ جو بڑے بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتی تھیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے بڑے سرمایہ داروں میں ہوتا تھا۔ کیوں عزیزوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ معاشرے کا جو اقتصادی نظام تھا وہ ایسے لوگوں کے پاس میں تھا کہ جو امیر اور غریب کے فاصلوں کو بڑھانا چاہتے تھے، جو یہ چاہتے تھے جو ان سے زیادہ قریب ہو، جو ان کا رشتہ دار ہو، جو ان کی چاپلوسی کرے، جو ان کی تعریف کرے، تمجید کرے، اس کو زیادہ عطا کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مولا کائنات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عزیزوں، معاشرے کی کچھ چیزیں ایسی ہیں، آپ کے سامنے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم امام حسین کے زمانے کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ زمانہ مکمل طور پر الہی اقدار سے خالی ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کو، معاشرے کو چلانے والے جو بنیادی عناصر ہوتے ہیں ان کے اوپر غیر الہی افراد کا قبضہ ہے، ان کے اوپر غیر الہی اقدار کا قبضہ ہے۔ معاشرے کو کون چیزیں چلاتی ہیں؟ معاشرے کو تخت حکومت چلاتا ہے، سیاست و قدرت چلاتی ہے۔ اگر سیاست و قدرت کسی برے انسان کے ہاتھ میں ہوگی تو معاشرہ بے راروی کی طرف چلا جائے گا۔ اگر معاشرے کا اقتصاد برے انسانوں کے ہاتھوں میں ہوگا تو معاشرہ ناانصافی کی طرف چلا جائے گا۔ ایک اور چیز ہے کہ جو معاشرے کو بے انصافی کی طرف لے جاتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر چاہے تو اچھائی کی طرف لے جا سکتی ہے، اور وہ ہے تعلیمی نظام۔ کہ انسان تعلیمی نظام سے بہت متاثر ہوتا ہے، بچوں کی ذہنیت، ان کی شخصیت بنتی ہے اسی اسکول میں، اسی مدرسے میں، اسی حوزے میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر علم آلودہ ہو جائے تو پوری نسلیں آلودہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر کہیں پر جس جگہ سے علم حاصل ہو رہا ہے وہاں سے جہالت کو فروغ دیا جائے، وہاں سے توہمات کو فروغ دیا جائے تو معاشرے سے الہی اقدار کا خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ امام حسین کا دور کیسا ہے عزیزوں؟ امام حسین کا دور ایسا ہے کہ معاویہ راویوں کو خرید رہا ہے۔ اس دور میں جو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہی منبر ہے، یہی روایت پیغمبر ہے، پیغمبر کی احادیث ہیں، تفسیر قرآن ہے، پیغمبر کے اقوال ہیں، یہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اس معاشرے کا تعلیمی نظام کیسا بدل کر کے رکھ دیا ہے معاویہ نے۔
طاغوت نے، اس دور کے ظالموں نے، کہ راویوں کو خریدا جا رہا ہے، راویوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے، کس لیے کہ وہ آیت جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے وہ فلاں منافق کے لیے لکھ دی جائے، وہ آیت جو معاذ اللہ دشمن پیغمبر کے لیے نازل ہوئی ہے اسے معاذ اللہ مولا کائنات کے لیے لکھ دیا جائے، ممبر سے مولا کائنات کو برا بھلا کہا جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جہاں سے لوگ بصیرت حاصل کرتے ہیں، جہاں سے لوگ خدا کے پیغام کو سنتے ہیں، وہاں سے وہ علی اور اولاد علی کی برائی کو سن رہے ہیں۔ ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے، یہی برائی کو سنتے ہوئے، انہی باتوں کو سنتے ہوئے ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ معاشرہ کتنا زیادہ پستی کی منزلوں کی طرف گامزن ہو گیا ہوگا۔ ایک اور چیز کہ جو کسی بھی معاشرے کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے اس کو بہتر بنانے میں یا برا بنانے میں، وہ اس معاشرے کا قضائی نظام ہوتا ہے۔ عزیزوں، اگر کسی معاشرے کا قضائی نظام ایسا ہے، کسی معاشرے کی عدلیہ ایسی ہے جو عدل و انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس معاشرے میں عدل رائج ہوگا، اس معاشرے میں انصاف رائج ہوگا۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں خود نظام قضاوت آئے اور آ کر کے ظلم کو رائج کرے، خود نظام قضاوت آئے اور آ کر کے ناانصافی کو رائج کرے، تو یقیناً اس معاشرے کی پستی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ معاشرہ کتنا زیادہ پست ہو چکا ہوگا۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ امام حسین کے دور کا معاشرہ کتنا زیادہ پست ہو چکا تھا کہ جس دور کا قاضی شریح آ کر کے یہ اعلان کرے کہ چونکہ حسین نے امیر المؤمنین یزید کے خلاف قیام کیا ہے لہٰذا میری نظر میں ان کو قتل کرنا واجب ہو گیا ہے۔ ایسا معاشرہ کتنی پستیوں کی جانب چلا گیا ہوگا، کتنی زیادہ برائیوں کی جانب چلا گیا ہوگا۔ ایک اور چیز کہ جو کسی معاشرے کی جڑ سے کھوکھلا کر دیتی ہے یا اسے بہت بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے اگر وہ اچھی طرح سے اس کا استعمال کیا جائے، اس معاشرے میں تبلیغات کا نظام ہے۔ اگر کسی معاشرے میں تبلیغات کا نظام صحیح ہوگا، تبلیغات کا نظام حق باتوں کو پہنچا رہا ہوگا، تو اس معاشرے میں لوگ حق بات کو سنیں گے، حق بات کو سمجھیں گے۔ لیکن اگر معاشرے میں تبلیغات کا نظام ہی ایسا ہو جائے کہ وہ باطل کو حق بنا کر کے پیش کرے، حق کو باطل بنا کر کے پیش کرے، تو یقیناً کچھ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو باطل کو حق سمجھنے لگے گی اور حق کو باطل سمجھنے لگے گی۔ امام حسین کا زمانہ کیسا ہے عزیزو؟ امام حسین کا زمانہ ایسا ہے، یہ دور ایسا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ امام مولا کائنات کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عثمان کے اوپر پانی بند کیا تھا، آپ نے عثمان کے لیے پانی نہ جانے دیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف تھی۔ مولا کائنات نے عثمان کے اوپر پانی بند نہیں کیا تھا، لیکن ایسا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، ایسا پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ حتیٰ میدان کربلا میں جب امام حسین پر اور ان کے بچوں پر پانی بند کیا گیا تو اسی پروپیگنڈے کا حوالہ دیا گیا کہ دیکھو چونکہ حسین کے باپ علی نے جناب عثمان پر پانی کو بند کر دیا تھا لہٰذا ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے گا۔ تو ذرا سوچیں عزیزوں کہ یہ معاشرہ کتنا زیادہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ معاشرہ کتنا زیادہ بدل گیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس تبدیلی کا، اس بدلنے کا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ الہی اقدار سے دور ہو گئے ہیں، معصوم سے دور ہو گئے ہیں، معصوم کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین موجود ہیں، فرزند پیغمبر موجود ہیں، لیکن لوگ ان سے سوال کرنے کے لیے نہیں جاتے، لوگ سوال کرنے کے لیے ان سے نہیں جاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، لوگ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی مرجعیت کو ختم کر دیا گیا ہے، اہل بیت کی مرجعیت کو اس طرح سے ختم کر دیا گیا ہے کہ فرزند پیغمبر لوگوں کے درمیان میں موجود ہے لیکن پھر بھی لوگ اس سے سوال کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور شہادت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آتی ہے۔ کیسی تبدیلی آتی ہے
کہ امام حسین سے لوگ سوال پوچھنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ پانچویں امام کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے ہزاروں صحابی موجود ہیں، ہزاروں صحابی موجود ہیں، ایک ایک آدمی، ایک ایک راوی ہے کہ جو کئی کئی ہزار روایتوں کو نقل کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ جب باغ فدق کو غصب کیا جاتا ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جب بادشاہ وقت امام موسیٰ کاظم کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آ کر کے التماس کر رہا ہے، فرزند پیغمبر آپ فدق کی حدود کو بیان کر دیجئے، ہم فدق واپس کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے منزل یہ ہے کہ یزید فرزند پیغمبر سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن امام حسین کی قربانی سے وہ اثر پیدا ہوا ہے کہ ہارون رشید امام رضا سے یہ التماس کر رہا ہے، مولا ولایت عہدی کو قبول کر لیجئے۔ دور پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تبدیلی کیسے آئی عزیزوں؟ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ یقیناً اس درمیان میں کسی کی کاوش ہے، یقیناً اس درمیان میں کسی کی کوشش ہے، اس درمیان میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس نے معاشرے کو بدل کر کے رکھ دیا ہے، جس نے پھر سے دین کو احیا کر دیا ہے۔ وہ معاشرہ کہ جہاں دین اتنا زیادہ مردہ ہو گیا تھا کہ یزید جیسا انسان کہ جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ لا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ اعلان کر رہا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، لہٰذا اپنا پیغمبر کی اہمیت ہے، نہ خاندان نبوت کی اہمیت ہے، نہ خاندان وحی کی کوئی اہمیت ہے، نہ دین کی، نہ شریعت کی، نہ قرآن کی، کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ایک دور ایسا آتا ہے کہ جب بنی عباس مجبور ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ اگر ان کو حکومت حاصل کرنی ہے تو یہ نعرہ لگانا پڑے گا الرضا من آل محمد، یہ نعرہ لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیا ماجرا ہو گیا؟ یہ کہا جا رہا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، لیکن اب ظالم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اسے حکومت حاصل کرنی ہے تو اسے دین کا سہارا لینا پڑے گا، اسے اہل بیت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس دور میں کیا ہوا ہے عزیزوں؟ کہا اس دور میں واقع کربلا رونما ہوا ہے، اس دور میں امام سجاد کی کاوشیں ہیں، امام سجاد کی مجاہدت ہے۔ اس مجاہدت نے اتنا بڑا فرق پیدا کیا ہے کہ کل تک کے فرزند پیغمبر سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، آج کے فرزند پیغمبر کے سامنے ولایت عہدی کے منصب کو رکھا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے عزیزوں؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی دنیا پر طاغوت کا بول بالا ہے، اس دنیا پر الہی اقدار حاکم نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی غیر صالح انسان کے ہاتھ میں ہو تو معاشرے میں غیر صالح اقدار پھیلیں گی، معاشرے میں برائیاں پھیلیں گی، معاشرے میں فسق و فجور پھیلے گا، معاشرے میں ظلم پھیلے گا، ناانصافی پھیلے گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں خلافت ہے، حکومت ہے، تخت و تاج ہے، قدرت و طاقت ہے۔ ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں قدرت و طاقت کس کے ہاتھ میں ہے عزیزوں؟ یہ دور اگر ہم دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس دور کو لوگ دیکھ کر کے امام حسین کے دور کی طرح سے مایوسی کے شکار ہو جائیں، ایسا دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الہی اقدار دنیا میں حاکم نہیں ہیں۔ مختلف جگہ ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اسلامی اقدار کے خلاف اقدامات ہوتے رہتے ہیں، کبھی دینداری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کل تک کہ ہم بات کرتے تھے کہ غیر اسلامی ملکوں میں حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، مثال کے طور پر فرانس میں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے ملک میں بھی اس طرح کی خبریں سنتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے، تقریباً 1 مہینہ پہلے خبر آئی کہ تاجکستان میں کہ جہاں کی 90% سے زیادہ کی آبادی مسلمان ہیں، وہاں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے، وہاں حجاب کو ممنوع کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے دور میں انسان شاید مایوسی کا شکار ہو جائے کہ سوچے شاید اب کبھی ایسا دور نہیں آئے گا کہ جب دنیا کے اوپر الہی اقدار حاکم ہوں،
جب دنیا کے اوپر خدائی اقدار حاکم ہو، وہ اپنے طور پر سوچے گا خدایا کہ کبھی ایسا زمانہ آ سکتا ہے کہ جب دینداری کی تعریف کی جائے، جب معاشرے میں خدا کو یاد کرنا سب سے بڑی قدر و منزلت ہو، جب روڈ کے اوپر نماز پڑھنے کی توہین نہ کی جائے بلکہ روڈ پر نماز پڑھنے والے کو قدر و قیمت کی نگاہوں سے دیکھا جائے کہ وہ روڈ پر چلتے ہوئے بھی اپنے خداوند عالم کو یاد کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے اور مایوس ہو جائے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ جب وہ دنیا کو دیکھے، جب وہ اس دنیا کے نظام کو دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ دنیا کا نظام بے دینوں کے ہاتھ میں ہے، ظالموں کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ظالموں کے ہاتھ میں ہے؟ وہ دیکھے گا کہ یہی قدرت و طاقت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو بجائے اس کے کہ مظلوم کی حمایت کریں، وہ ظالم کی حمایت کرتے ہیں۔ کئی غزہ کے حالات، فلسطین کے حالات، اس جنگ نے بہت سارے لوگوں کی نگاہوں سے پردوں کو ہٹا دیا، بہت ساری غفلتوں کے پردوں کو ہٹایا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے تھے دنیا بہت اچھی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے، بہت اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی بعض جگہوں پر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، بعض جگہوں پر برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی افغانستان پر حملہ ہو گیا، کبھی عراق میں حملہ ہو گیا، کبھی یمن میں حملہ ہو گیا، کبھی کسی جگہ پر حملہ ہو گیا، لیکن مجموعی طور پر دنیا بہت اچھی چل رہی ہے، مجموعی طور پر دنیا اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں۔ اعلیٰ کبھی کبھی اسلامی ملکوں میں کچھ ہو جاتا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کی غلطی ہے۔ ہمیشہ مسلمان ہیں، ہمیشہ یہ غلطیاں کرتے ہیں، ہمیشہ یہ خطائیں کرتے ہیں، ہمیشہ کمزور لوگوں کو، بے گناہوں کو مارتے ہیں، لہٰذا ان کے معاشروں میں مشکلات پائی جاتی ہیں۔ لیکن غزہ کے واقعات نے آ کر کے واضح کیا عزیزوں کہ نہیں عزیزوں، دنیا ایسی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ وہ ملک کہ جو نہتے لوگوں کے اوپر وار کر رہا ہے، مظلوموں کے اوپر وار کر رہا ہے، بے گناہوں کے اوپر وار کر رہا ہے، عورتوں کو جانوں سے مار رہا ہے، نہتے لوگوں کو ختم کر رہا ہے، ان کے اوپر پانی بند کر رہا ہے، کھانا بند کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی طاقت و قدرت، دنیا کا سیاسی نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کی پشت پناہی کرتے ہیں، مکمل طور پر اس کے ساتھ میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی اسی ملک کے سربراہ نے جا کر ایک دوسرے طاغوتی ملک کی پارلیمنٹ میں جا کر کے تقریر کی۔ اس تقریر کا کیا پیغام ہے عزیزوں؟ اس تقریر کا پیغام یہی ہے کہ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ مکمل طور پر طاغوت کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کو دیکھ کر کے سوچے کہ نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ جب الہی اقدار واپس آئیں، جب طاغوتی نظام ختم ہو دنیا سے۔ اگر کوئی اس دنیا کے تعلیمی نظام کو دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ دنیا میں ہر طرف تعلیمی نظام کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، فحش باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، ناانصافیوں کو پھیلایا جا رہا ہے، علم کے نام پر جہالت اور توہمات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ دیکھ کر کے مایوس ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی جب دنیا میں قضاوت کے نظام کو دیکھے تو وہ سوچے قضاوت کا نظام ایسا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جس کا نام ہی کورٹ آف جسٹس ہے، جس کا نام ہی ہے انصاف دینا، وہ مظلوم فلسطینیوں کو انصاف دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ آج تک کہ وہ اسرائیل کو ظالم کہنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ ابھی افکار عمومی کے پریشر کی وجہ سے بہت ہی خفیف الفاظ میں جا کر کے وہ اسرائیل کی مذمت کرنے پر آمادہ ہوئی ہے۔ تو ملک کی عدلیہ، جو دنیا کی عدلیہ ہے، دنیا کا قضاوت کا نظام ہے، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ ظالم کو ظالم کہنے پر تیار نہیں ہے۔ کہا گیا یہ نسل کشی کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ نسل کشی ثابت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اتنے لوگوں کو مار رہا ہے، اتنے بچوں کو مار رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تحقیقات کو انجام دیں گے، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائے تحقیقات کرنے میں، تب جا کر کے یہ معلوم ہوگا کہ کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، ساری دنیا کے سامنے کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے۔ لیکن دنیا کی عدالت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں، نگاہوں میں دھول جھونک رہی ہے اور یہ کہنے پر تیار نہیں ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ دنیا میں تبلیغات کا نظام ارباب عزیزوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جو مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں، ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں۔ ابھی آج تک کے دنیا میں یہی مشہور کر رکھا تھا کہ فلسطینی ظالم ہیں،
اسرائیلی مظلوم ہیں، یہاں تک کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد بھی کہ جب واضح طور پر ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی بچے مارے گئے، تب بھی آپ سب نے یقیناً ان ڈیبیٹس کو دیکھا ہوگا، ان گفتگوؤں کو سنا ہوگا کہ جہاں فلسطین کی حمایت کرنے والا جیسے ہی چاہتا ہے فلسطین کے بارے میں بولے، سامنے سے سوال ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ 7 اکتوبر کو ہونے والا حملہ ظالمانہ تھا یا نہیں تھا؟ آخر کیوں اس حملے کے اوپر تاکید کیوں؟ کہ اس حملے کے اوپر تاکید اس وجہ سے کہ اس میں چند اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں۔ تو جہاں پر چند اسرائیلی مارے گئے ہیں وہاں پر تبلیغات کا ایسا نظام قائم کیا جائے کہ اصلی مظلوم اسرائیلیوں کو دکھایا جائے، یہ دکھایا جائے کتنے اسرائیلی بچے مار دیے گئے، کتنے اسرائیلی جوان مار دیے گئے۔ تو عزیزوں، دنیا کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جو حسینی ہیں وہ اس دنیا کے نظام کو دیکھ کر کے مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حسین ابن علی کے دور میں بھی ایسا ہی نظام تھا۔ تب جب دنیا کا قضاوت کا نظام، جب دنیا کا تعلیم کا نظام، جب دنیا میں عدل و انصاف کا نظام، دنیا کی عدلیہ، دنیا کی طاقت و قدرت ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھی کہ جو الہی اقدار کو نہیں مانتے تھے، لیکن حسین نے اس دنیا کو واپس الہی اقدار کی طرف لے آئے، حسین نے واپس سے دین کو زندہ کر دیا۔ تو وہ یقیناً جب آج اس دنیا کو دیکھیں گے تو وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتے اس بات سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا، جب دنیا میں الہی اقدار کا بول بالا ہوگا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد پر۔ حسینی مایوس نہیں ہو سکتے عزیزوں، اور نہ صرف یہ کہ مایوس نہیں ہو سکتے بلکہ وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم مایوس نہ ہونا، اگر تم ظالموں کی مخالفت کر رہے ہو، اگر تم مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہو تو مایوس نہ ہونا۔ رہبر انقلاب ایک بہت اہم خط لکھتے ہیں امریکہ میں ان جوانوں کے نام، یورپین ممالک میں ان جوانوں کے نام کہ جو فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس خط کے کئی سارے پیغامات ہیں، اس کے بعض جملے بہت اہم ہیں جس میں سے میں بس ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جس کا تعلق میری گفتگو سے ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ اپنے ورق کو پلٹ رہی ہے، تاریخ اپنے ورق کو پلٹ رہی ہے، تاریخ ظالموں کی طاقت اور قدرت سے مظلوموں کی طاقت اور قدرت کی طرف جا رہی ہے۔ دنیا سے ظالموں کا بول بالا ختم ہو رہا ہے، ظالموں کی طاقت و قدرت ختم ہو رہی ہے، مظلوموں کا بول بالا ہوگا اس دنیا میں۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ یاد رکھو آپ لوگ کہ جو مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں آپ تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ کا ورق پلٹ رہا ہے۔ کیسے کہہ سکتا ہے عزیزوں کوئی؟ یہی حالات ہیں جن کو دیکھ کر کے بعض لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ اب تو اور لوگ مارے جا رہے ہیں، اب تو اور بے گناہ شہید کیے جا رہے ہیں، اب تو دنیا پر ظلم کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، دنیا کے اوپر ظالموں کا قبضہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ دنیا سے ظالموں کا بول بالا ختم ہوگا، دنیا سے ظالموں کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، ان کی قدرت کم ہوتی جا رہی ہے؟ آخر کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ عزیزوں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اس حسین کا ماننے والا ہو کہ جو جب نرغہ آدم میں بھی گھرا ہوا تھا تب بھی وہاں پر زمین خرید رہا تھا۔ آقا زمین کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ تو نرغہ آدم میں گھرے ہوئے ہیں۔ دشمن اس بات پر آمادہ ہے کہ حسین کو اسی صحرا کے اندر شہید کر دیا جائے، حسین کو دفن تک کے نہ کیا جائے تاکہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن حسین یہاں پر زمین خرید رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا میں یہاں پر دفن کیا جاؤں گا، میرا روضہ بنے گا، میرے زائر آئیں گے، دنیا سے لوگ یہاں پر میری زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، لہٰذا جو اس حسین کا ماننے والا ہو وہ مستقبل کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہوگی جو ایک بار ظالموں کے ساتھ کو چھوڑے گی، مظلوموں کے ساتھ میں آ کر کے کھڑی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ المؤمن ینظر بعین اللہ، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، وہ خدا کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہ مستقبل کو دیکھتا ہے، وہ ایسے کا ماننے والا ہے کہ جو جب میدان کربلا میں بھی نرغہ آدم میں گھرا ہوا تھا تب بھی وہ دیکھ رہا تھا کہ نہیں زمانہ تبدیل ہوگا،
ایسا زمانہ آئے گا کہ جب یہ دنیا تبدیل ہوگی، دنیا مظلوموں کے ساتھ میں آئے گی، دنیا مظلوم کی قبر کی آ کر کے زیارت کرے گی۔ تو عزیزوں، اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اوپر ظلم کا قبضہ ہے، طاغوت کا قبضہ ہے، بے دینی کا قبضہ ہے، تو ہم مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا یقیناً ایک ایسا دن آئے گا جب یہ دنیا تبدیل ہوگی۔ کیونکہ حسین نے یہ پیغام دیا ہے، حسین کے فرزند نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ کیوں ہم یہ امید رکھتے ہیں عزیزوں؟ یہ کوئی کھوکھلی امید نہیں ہے، یہ خالی امید نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی جب کوئی تحریک شروع کرتا ہے تو وہ مستقبل کے بارے میں امید لگاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم کو کامیابی ملے گی، کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ کیا ہم بھی ویسی ہی بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں عزیزوں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ایسا سرمایہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں یہ یقین ہے کہ اس ظلم کی دنیا میں بھی مظلومیت کا بول بالا ہو سکتا ہے، طاغوت کی اس دنیا میں بھی الہی اقدار سر چڑھ کے بول سکتی ہیں، دنیا پر الہی اقدار کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام کے جس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا، امام اس میں فرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس میں نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اوتینا العلم والحلم، کہ دیکھو ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، ہمیں حلم عطا کیا گیا ہے، والسماحۃ والشجاعۃ، ہمیں سماحت عطا کی گئی ہے، ہمیں وہ جذبہ عطا کیا گیا ہے کہ اگر لوگ غلطی کریں تو ہم انہیں معاف کر سکتے ہیں، ہمیں شجاعت عطا کی گئی ہے، ہمیں والفصاحۃ، ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کی گئی ہے، زبان و بیان کی خوبی عطا کی گئی ہے، والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، اور ہمیں مومنوں کے دلوں میں محبت عطا کی گئی ہے، مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہے، طاغوت کی محبت قائم نہیں ہے، دشمنان خدا کی محبت باقی نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے تو یقیناً خدا کے دین کو کبھی پسپا نہیں کیا جا سکتا، خدا کے دین کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ہمارے پاس میں وہ سرمایہ موجود ہے جو دشمن خدا کے پاس میں نہیں ہے۔ کہا یزید تو یقیناً ہمیں قید کر کے ہمارے گھر والوں کو قتل کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ تیرے پاس میں طاقت و قدرت ہے، تیرے پاس میں پاور ہے، تیرے پاس میں قدرت ہے، لیکن یاد رکھ وہ سرمایہ جو اہل بیت کے پاس میں ہے وہ کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ تو عزیزوں یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر ایسی آئے گی کہ جب اس میں حق کا بول بالا ہوگا، جب اس میں الہی اقدار کا بول بالا ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عزیزوں کہ ہم ہمیشہ دشمن کی طاقت کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم کے پاس میں کتنی طاقت و قدرت ہے، دشمن کے پاس میں کتنی طاقت ہے، دشمن کے پاس میں کتنی قدرت ہے، دشمن کے پاس میں ٹینک ہے، دشمن کے پاس میں اسلحہ ہے، دشمن کے پاس میں میزائل ہے، دشمن کے پاس میں پروپیگنڈا مشین ہے، دشمن کے پاس میں فضائے مجازی کے اوپر قبضہ ہے، تعلیمی نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اقتصادی نظام اس کے ہاتھ میں، یہ سب کچھ ہے عزیزوں۔ لیکن دشمن کے پاس میں وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس میں ہے۔ ہمارے پاس میں اہل بیت کا سرمایہ ہے، ہمارے پاس میں دین کا سرمایہ ہے، ہمارے پاس میں ایمان کا سرمایہ ہے، ہمارے پاس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ ان کے سہارے سے دنیا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ چوتھے امام کا پیغام یہ عزیزوں ہمارے لیے کہ ہمارے پاس میں وہ سرمایہ ہے کہ جو کسی کے پاس میں نہیں ہے، ہمارے پاس میں وہ شہداء ہیں کہ جو کسی کے پاس میں نہیں ہیں۔ اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شعراء ایک کلام آ کر کے پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا کہ جو قاتلین حسین ہیں ان کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کو ہمارے پاس میں کون سا سرمایہ ہے، کبھی کبھی ہم اس سے کتنا غافل ہو جاتے ہیں، کتنا غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس میں کیا ہے۔ بعض مذہب کے ماننے والے غیر مسلمان شعراء یہ کلام آ کر کے پڑھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین حسین ہمارے درمیان میں سے نہیں تھے،
قاتلین حسین کا تعلق ہم میں سے نہیں تھا، لیکن اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مجمع کبھی کبھی ان اشعار کی تعریف بھی کرتا ہے. کیونکہ وہ صرف سامنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے پاس میں کیا سرمایہ ہے، اس کے پاس میں کون سی نعمتیں ہیں. ایک حسینی عالم دین کے سامنے بھی اسی طرح کے شعر کو پڑھا گیا. سرکار سید العلماء نقن صاحب قبلہ کے سامنے اس شعر کو پڑھا گیا، اور جب شاعر پڑھتا ہے اس شعر کو اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ جو قاتلین حسین ہیں ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اگر ہم مسلمان ہوتے تو ان کا تعلق بھی ہم سے ہوتا. ایک مرتبہ جب نقن صاحب قبلہ ممبر کے اوپر جاتے ہیں تو جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس شاعر کے بعض اشعار کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عقیدت کی تعریف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر نے ادھوری بات کہی ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جس تہذیب سے وہ تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس میں شمر نہیں ہے، اس میں حرملہ نہیں ہے، اس میں عمر سعد نہیں ہے، تو اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہمارے پاس میں قاسم نہیں ہے، ہمارے پاس میں علی اکبر نہیں ہے، ہمارے پاس میں عباس نہیں ہے، ہمارے پاس میں اون محمد نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد پر. وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کون نہیں ہے، اسے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ شہدائے کربلا جیسی عظیم ہستیاں اس کے پاس میں نہیں ہیں. تو عزیزوں، یہ شہداء خدا نے ہم کو عطا کیے ہیں، یہ عظیم ہستیاں خداوند عالم نے ہم کو عطا کی. یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کی بنیاد پر دنیا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بار پھر سے الہی اقدار کو دنیا پر حاوی کیا جا سکتا ہے، حاکم کیا جا سکتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو حق کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں لیکن مایوس ہو جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد جب ظالم ان پر ظلم ڈھاتا ہے، ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اب حق کی بات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، حق کے مشن کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. لیکن عزیزوں، اگر دنیا میں کوئی مایوس نہیں ہو سکتا ہے تو وہ صرف حسینی ہیں. کیونکہ ان کے سامنے کربلا موجود ہے، ان کے سامنے حسین کی شہادت موجود ہے، ان کے سامنے چوتھے امام کا کارنامہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مایوسی کے اس ماحول میں آ کر کے ایک بار پھر سے دین کو زندہ کیا، ایک بار پھر سے دین کو احیا کیا. لہٰذا جو ان کو نظروں میں رکھے گا وہ یقیناً کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. لیکن اس دین کو زندہ کرنے کے لیے، اس احیاء دین کے لیے سید سجاد نے کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے. عصر عاشور کا ہنگام ہے، کتنا سخت ہے سید سجاد کے لیے کہ ایک مرتبہ آنکھیں کھلی تو زخمی بابا کو اپنے سامنے دیکھا. باپ نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں سوال کیا، جواب ملا کہ بھیا علی اکبر نیزے پر برچھی کھا کر کے بابا کو داغ مفارقت دے گئے ہیں. چچا عباس کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا چچا عباس نہر علقمہ کے کنارے اپنے شانوں کو کٹا کر کے سو چکے ہیں. ننھے علی اصغر کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا کہ تقاضائے آپ کے بدلے میں چشمہ ہے کہ گلے پر تیر سے اس کو نشانہ بنایا گیا. ارباب عزا، یہ بہت بڑا غم تھا یہ اہل حرم کے لیے. چشمہ ہے کا غم، علی اصغر کا غم بہت ہی بڑا غم تھا. میرے چوتھے امام کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ جناب مختار قاتلین حسین سے انتقام لے رہے ہیں تو ایک مرتبہ آپ تڑپ کر کے سوال کرتے ہیں کیا حرملہ ابھی زندہ ہے، کیا حرملہ کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا. تو سید سجاد نے اس مصائب کو برداشت کیا. سید سجاد کے لیے وہ مرحلہ بڑا سخت تھا جب نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا موجود تھا، بے سر لاشا جس کو پامال سمے اسپا کر دیا گیا تھا. سید سجاد نے یہ مراحل برداشت کیے، لیکن ارباب عزا سید سجاد نے
وہ مصائب بھی برداشت کیے ہیں کہ جو اس گھرانے کی میراث نہیں تھے۔ سید سجاد نے اہل حرم کی اسیری کو برداشت کیا، سید سجاد نے زینب کے بازوؤں میں رسن کو بندھنا برداشت کیا۔ عزیزوں، کوئی نہیں بیان کر سکتا، کوئی غیر معصوم یہ احساس نہیں کر سکتا کہ سید سجاد کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب ظالم زینب کی طرف آگے بڑھے ہوں گے، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھنا چاہتے ہوں گے۔ ہاں، اگر اندازہ لگانا ہے تو ذرا میدان کربلا چلے، میدان کربلا چلے اور جا کر کے دیکھیں کہ حسین کو اہل حرم کی بے حرمتی کا کتنا خیال تھا، ان کی پاسبانی کا کتنا خیال تھا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین نے خیموں کو اس طرح سے لگایا ہے کہ دشمن خیام کے اوپر حملہ نہ کرنے پائے، خیام کے اوپر حملہ نہ کرنے پائے۔ شب عاشور آتی ہے، امام حسین ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں باہر نکلتے ہیں، صحابی سوال کرتا ہے، آقا رات کی تاریکی میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں دشمن خیام کے اوپر حملہ تو نہیں کر دے گا۔ اور ایک مرتبہ عصر عاشور کو وہ قیامت خیز منظر دکھائی دیتا ہے کہ حسین قتل گاہ میں پڑے ہوئے ہیں، حسین قتل گاہ میں ہے، اور ظالموں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ حسین ابھی اس دنیا میں ہے یا شہید ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ خیام کی طرف گھوڑوں کو بڑھا دیا جائے، گھوڑوں کو دوڑا دیا جائے، اگر حسین زندہ ہوں گے تو جواب دیں گے۔ مطلب ایک مرتبہ جیسے ہی خیام کی طرف گھوڑے دوڑے، کسی نے آواز لگائی کہ حسین حسین لشکر خیام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مطلب ایک مرتبہ ملا مونا زانوؤں کے بل پر کھڑا ہوا، نیزے کو سہارا دیا، آواز لگائی ابھی حسین زندہ ہے، ابھی اہل حرم کا رخ نہ کرو، بس دل یہ چاہتا ہے کہ عرض کرے ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ امام سجاد کے اوپر آقا آپ جس غم کو، آپ جس بے حرمتی کو اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں برداشت نہیں کر سکے، لیکن سید سجاد کو کربلا سے لے کر کے کوفہ تک کے، کوفہ سے لے کر کے شام تک کے ان مصائب کو برداشت کرنا ہے۔ کبھی یہ منظر دیکھنا ہے کہ زینب کی چادر کو چھینا جا رہا ہے، کبھی یہ منظر دیکھنا ہے کہ ام کلثوم کے تازیانے لگائے جا رہے ہیں، کبھی یہ منظر دیکھنا ہے کہ چھوٹی بہن سکینہ کے تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ ارباب ازاں سید سجاد کے لیے یہ بڑے سخت مراحل ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی چھوٹی بہن ہو اور اس کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو وہ یقیناً قدرتی طور پر اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھے گی، لیکن ہائے رے سید سجاد کی مجبوری کہ سید سجاد کو سکینہ کی حسرت بھری نگاہوں کو برداشت کرنا ہے۔ شاید یہ آواز دیتے ہو، بہن تمہارا بھائی بہت مجبور ہے، ان زنجیروں نے اسے مجبور کر دیا، وہ نیزے کی انیوں سے، تازیانوں سے، تماچوں سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں اس دنیا میں پیغام حسین پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ بار اللہ صہیونیت کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ تجھے خون حسین کا واسطہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار اللہ تجھے خون حسین کا واسطہ توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی زندگی گزار سکیں کہ تیرے آوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔